نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہے ہمارا پارہ نمبر 14 سے سورہ النحل آیت نمبر 90، اور ہمارا جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت کی فضیلت ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، جو سورہ آل عمران آیت نمبر 2 ہے، اور وہ آیت جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں خیر و شر کی جمع ہے وہ النحل کی یہ آیت ہے، یعنی خیر و شر دونوں میں اس میں جمع ہے، یعنی خیر کی نصیحت کی گئی ہے اور شر سے بچنے کی بھی نصیحت کی گئی ہے۔ عدل اور احسان کے حکم کی وضاحت آئی ہے اس آیت میں، تو ہم دیکھتے ہیں اِنَّ بے شک اللہ یامر حکم دیتا ہے بالعدل عدل کا، والاحسانی اور احسان کا، وایتاء اور دینے کا، ذی القربی قرابت داروں کو، وینہا اور وہ روکتا ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برائی، والبغی اور زیادتی سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، وہی ہماری ضروریات اور ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری تمام ضروریات زندگی کا بندوبست فرمایا، زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کے لیے بہترین اصول دیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے رک جانا چاہیے۔ واضح طور پر بتا دیا کہ ایک معاشرے کے اندر، ایک گھر کے اندر کن باتوں سے امن، سکون اور خوشحالی آتی ہے اور کون سی باتیں باہم انتشار پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہماری یہ زندگی بھی اور پرسکون ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حق میں عدل اور انصاف اور احسان اور پھر رشتہ داروں کو دینے کا حکم دے رہے ہیں، اور دوسری طرف 3 چیزوں سے منع بھی کر رہے ہیں، وہ ہے فحش، منکر، برائی اور سرکشی، اور پھر آخر میں فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اس پر عمل کرو۔ یہ آیت جو جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھائی جاتی ہے، قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے۔ کسی کا مائک ان میوٹ ہے؟ ٹھیک ہے۔
اچھا جی، جمعے کے خطبے میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور یہ جامع ترین آیت ہے قرآن پاک کی۔ قرآن کی جامع ترین آیت ہے۔ شتیر بن شکل سے روایت ہے کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں سب سے جامع آیت سورہ النحل کی آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان والی۔ تین بھلائیوں اور برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ اس آیت میں تین بھلائیوں یعنی عدل، احسان، ایتاء ذی القربا کا حکم دیا گیا ہے، جس میں تین بنیادی نیکیاں آ جاتی ہیں، اور تین برائیاں یعنی فحشا، منکر اور بغی سے منع کیا گیا ہے، جو مسلمانوں کے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات کو بگاڑ کر رکھ دینے والی ہیں۔ اس لیے یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیات میں سے ہے۔ تین بھلائیاں آئی ہیں، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربا، اور تین برائیاں فحشا، منکر یعنی منکر اور بغی۔ ہر خیر اور شر کو جمع کرنے والی آیت ہے۔ حسن بصری سے مروی ہے کہ انہوں نے آخر تک یہ آیت پڑھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے ایک ہی آیت میں تمام بھلائیوں کو تمام برائیوں کو جمع کر دیا ہے، برائیوں اور شر کو جمع کر دیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی قسم، عدل اور احسان کے الفاظ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کسی کام کو نہیں چھوڑا بلکہ انہیں جمع کر دیا، اور فحشا اور منکر اور بغی کے الفاظ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کسی کام کو نہیں چھوڑا، یعنی ساری برائیاں اس میں آ جاتی ہیں، بلکہ وہ سب اس میں جمع ہو گئے۔ ہر اچھے اخلاق کا حکم اور قابل مذمت اخلاق کی نفی کی گئی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل حسن اخلاق میں سے نہیں ہے جس کو عرب اچھا سمجھتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کا حکم دے دیا، اور کوئی ایسی قبیح چیز نہیں تھی جس کو عرب جاہلیت سے برا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کا معنی۔ عدل اور احسان کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ عدل اور احسان کی تعویل میں علماء کا اختلاف ہے۔ العدل سے مراد انصاف اور الاحسان سے مراد لوگوں سے احسان ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل انصاف کا، والاحسان لوگوں کے ساتھ۔ العدل سے مراد فرائض اور الاحسان سے مراد ہے مستحبات، یعنی عدل سے مراد فرائض ادا کرنا اور احسان سے مراد مستحبات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ اور مخلوق دونوں کے حقوق شامل ہیں۔ العدل سے مراد فرائض، یہ بھی کہا گیا ہے کہ العدل الفرض الاحسان، یعنی العدل سے مراد توحید اور الاحسان سے مراد فرائض بھی آتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عدل سے مراد توحید ہے اور احسان سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ احسان توحید میں اخلاص کو اپنانا ہے۔ العدل سے مراد توحید اور الاحسان سے مراد درگزر کرنا، اور مقاتل کہتے ہیں کہ عدل سے مراد توحید ہے اور احسان سے مراد لوگوں سے درگزر کرنا ہے، یعنی یہ مختلف لوگوں کے مختلف اقوال ہیں عدل اور احسان کے بارے میں۔ العدل کا تعلق قول سے اور الاحسان کا تعلق فعل سے، اور ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ افعال میں عدل کرنے کا اور اقوال میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا تعلق بندے اور رب سے، اور احسان کا تعلق عقائد، عبادات اور معاملات سے ہے۔ احسان میں عقائد، عبادات، معاملات سب شامل ہیں۔ عدل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا اور اپنے رسول کی زبان سے بتایا اور اس کو اپنانے کا حکم دیا۔ عدل معاملات میں بھی کیا جائے، جیسے خرید و فروخت کے معاہدے اور تمام معاملات اور معاوضے، یہ سب عدل سے ادا کیے جائیں، نہ دھوکہ دیا جائے، حق میں کمی اور نہ ظلم کیا جائے۔ احسان یعنی لوگوں کو مال اور بدن اور علم سے فائدہ پہنچانا، یہاں تک کہ جانوروں سے احسان کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ مائک ان میوٹ ہے کسی کا۔
ٹھیک ہے جی. اچھا جی. عدل میں ہے حقدار کو اس کا حق دینا، اور احسان کیا ہے کہ اضافہ کر کے دینا، برائی کے بدلے اچھائی کرنا، جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرنا، برا کرنے والے کو معاف کرنا، قطع کرنے والے سے ملنا اور محروم کر دینے والے کو دینا. عدل سے مراد انصاف اور احسان سے مراد انصاف سے بڑھ کر. ابن عیینہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا گیا، ان اللہ یأمر بالعدل، تو انہوں نے کہا عدل سے مراد انصاف ہے اور احسان سے مراد انصاف سے زیادہ یعنی مہربانی کرنا ہے. عدل کا حکم اور انصاف مستحب ہے. عدل اور احسان کا فائدہ ہے کہ عدل سے ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، اور احسان سے باہمی مودت اور رحمت اور تعاون اور تکافل کی فضا پیدا ہوگی. بالعدل یعنی عدل کی آگے مزید وضاحت ہے. عدل کے لغوی معنی ہے کہ کمی اور زیادتی کے درمیان میانہ روی اختیار کرنا اور کاموں میں اعتدال اختیار کرنا. اس کے مقابل ظلم فجور ہے. اور اصطلاحی معنی میں ہے کہ عدل سے مراد چیزوں کو ان کے مقامات اور ان کے اوقات اور ان کی سمتوں اور ان کی مقداروں پر اس طرح استعمال کرنا جس میں نہ ہی زیادتی ہو، نہ ہی کمی ہو، اور نہ ہی کوئی تقدیم ہو اور نہ ہی تاخیر ہو. اللہ تعالیٰ کے حق اور بندوں کے حق میں عدل کرنا. جس عدل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس میں بندے کا اپنی ذات کے حق میں اور اللہ تعالیٰ کے حق میں عدل کرنا شامل ہے. پس اس بارے میں عدل یہ ہے کہ حقوق کو پورا پورا ادا کیا جائے. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی ذات کے حق میں اور اپنے بندوں کے حق میں حقوق واجب کیے ہیں، جس میں مالی اور جسمانی دونوں حقوق ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ ان حقوق کو ادا کرے اور مخلوقات کے ساتھ مکمل عدل سے کام کرے، معاملہ کرے. اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا عدل ہے. ہر سرپرست کے ذمے جو بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے چاہیے اسے ادا کرے، خواہ یہ ذمہ داری حکمرانی کی صورت میں ہو، خواہ یہ عدالتی نظام کی ذمہ داری ہو، خواہ خلیفہ کے نائب ہونے کی ذمہ داری ہو، اور خواہ جج کے نائب ہونے کی ذمہ داری ہو. عقیدہ اور شرعی اعمال میں فرض کام کو پورا کرنا عدل ہے. ابن عطیہ کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ ہر فرض کام پر عمل کیا جائے، وہ عقیدے کے اعمال ہوں یا شرعی احکام، اور امانتوں کو ادا کرنے میں لوگوں کے ساتھ چلنا اور ظلم چھوڑ دینا اور انصاف کرنا اور حق ادا کرنا ہے. اپنی ذات اور گھر والوں میں عدل قائم کرنا. عدل کرنا واجب ہے، پس انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے بارے میں عدل قائم کرے، اور ان لوگوں کے بارے میں عدل قائم کرے جن کی حفاظت اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے. بس اپنی ذات کے ساتھ عدل قائم کرنا یہ ہے کہ وہ اپنی جان پر ایسی چیز کا بوجھ نہ ڈالے جس کا اللہ نے اسے حکم نہیں دیا، اور یہ کہ اس کا خیال رکھے یہاں تک کہ نیکی کے کاموں میں بھی اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے یا اس کی طاقت کے مطابق ہی اس پر بوجھ ڈالے. عدل کی اہمیت ہے کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتابوں کو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں. ایک منٹ.
ओए होए, मैं कब से बोल रही हूँ तो ये मेरी आवाज़ आप लोगों को म्यूट म्यूट था मेरा। अल्लाह अकबर, मैंने आधा पढ़ भी लिया। हाँ सही है, चले मैं दोबारा से देखती हूँ। हाँ चले ठीक है, ये सही है, इंशाल्लाह मैं कर दूंगी ना, रिकॉर्डिंग तो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चले मैं अदल का पढ़ चुकी थी, अब अभी एहसान का आया था, तो फिर आगे आप सुन लीजिएगा इंशाल्लाह उसमें, और पीडीएफ भी शेयर की जाती है, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। गुलशन बोली है तो मुझे पता चला है कि मैं म्यूट हूँ। वल एहसानी, एहसान का दर्जा अदल से बढ़कर है। बस एहसान का दर्जा जो है वो अदल से बढ़ के होता है, क्योंकि इंसान पर जो वाजिब है इसको अदा करना, और जो इसका हक बनता है इतना लेना अदल है जितना इसके ज़िम्मे वाजिब है। इससे ज़्यादा देना और जितना इसका हक बनता है इससे कम लेना एहसान है। तो एहसान अदल से बढ़कर है। अदल को तलब करना वाजिब है और एहसान को तलब करना मुस्तहब और नफल है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने एहसान करने वालों के सवाब को अजीम करार दिया है। अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। एहसान ये है कि बंदे का बातन इसके ज़ाहिर से बेहतर हो। सुफियान बिन उयैना कहते हैं कि इस मुकाम पर अदल से मुराद है कि हर वो आदमी जो अल्लाह के लिए कोई भी अमल कर रहा हो, इसकी अंदरूनी और बैरूनी हालत एक जैसी होनी चाहिए, और एहसान ये है कि इसके बातनी हालत ज़ाहरी हालत से ज़्यादा बेहतर हो। और बेहयाई और मुनकर ये है कि इसकी ज़ाहरी हालत बातनी हालत से बेहतर हो। एहसान का मानी और मफ़हूम। एहसान का लुग़वी मानी है मद्दे मुकाबिल आना, और अमाल में अल महासिन यानी अच्छाइयाँ, और अल मसावी यानी बुराइयों के मद्दे मुकाबिल हैं। हसनत शैइन तहसीना का मानी है कि मैंने इस चीज़ को खूबसूरत और मुज़य्यन कर दिया। इसके इस्तिलाही मानी में है कि सियाक़ो सबाक़ के लिहाज से मुख्तलिफ होना। जब ईमान और इस्लाम के साथ एहसान का लफ्ज़ ज़िक्र हो तो इससे मुराद अल्लाह ताला की निगरानी का यकीन होना और उम्दगी से इताअत करना है। लेकिन जब एहसान का लफ्ज़ मुतलकन ज़िक्र हो जाए तो इससे मुराद अच्छा काम करना है, काबिल तारीफ़ और बाइस अजर काम। किसी चीज़ का मिजाज के मुवाफिक और कामिल होना। थानवी कहते हैं कि लफ्ज़ एहसान का इतलाक़ तीन चीज़ों पर होता है: किसी चीज़ का तबीयत और मिजाज के मुताबिक होना, किसी चीज़ का अपने कमाल तक पहुँचना, और नंबर तीन है किसी चीज़ का काबिल तारीफ़ होना। मारूफ काम कौन से हैं कि इमाम रागिब कहते हैं कि एहसान से मुराद ऐसा काम करना है जिसका करना मारूफ हो। एहसान की इकसाम हैं दो। एहसान की दो अक़साम हैं। नंबर एक है किसी दूसरे के साथ अच्छाई करना, और नंबर दो है अपने अमल में अच्छाई करना, जैसा कि काबिल तारीफ़, इल्म हासिल करना और अच्छा अमल करना। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि लोग अपने अच्छे आमाल के बेटे हैं, यानी इनको इसी तरफ मंसूब किया जाएगा जो वो इल्म हासिल करते हैं और जो वो अमल करते हैं। एहसान की हकीकत है, सही बुखारी की रवायत है 4777, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इस तरह इबादत करो गोया तुम इसे देख रहे हो, और फिर अगर तुम इसे नहीं देखते तो वो तुम्हें ज़रूर देख रहा है। एहसान ईमान और इस्लाम दोनों के सही होने की शर्त है। हमारे रब अज़्ज़ व जल की सिफत भी है, अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हु व बदअ खलक़ल इंसानी मिन तीन। अल्लाह वो ज़ात है जिसने जो चीज़ भी बनाई खूब बनाई, और इंसान की पैदाइश गीली मिट्टी से की। अल्लाह ताला का बंदों पर एहसान करना सूरह अल-कसस आयत नंबर 77 में है, व अहसिन कमा अहसन अल्लाह इलैका,
اور احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا۔ امام شوکانی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں کہتے ہیں، یعنی آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ دنیا کی نعمتوں میں سے آپ پر انعام فرما کر احسان کیا ہے۔ انبیاء کی صفت ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 84 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ بہترین لوگوں کی صفت، مسند احمد کی روایت ہے 7212، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور وہ تم میں احسن عمل کرنے والے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا وجوب۔ ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے، پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے 1955۔ زندگی کا امتحان کیا ہے؟ سورہ الملک آیت نمبر 2 میں ہے، وہ ذات الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہی سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی اس میں انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ کون تم میں سے زیادہ اچھے عمل کرے گا۔ اس کے علاوہ ہے کہ اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنے کی اہمیت۔ سورہ النساء آیت نمبر 125 میں ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللَّهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے تابع کر دیا، جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا۔ ہر کام میں احسان کرنا، حقوق اللہ احسن طریقے سے انجام دینا۔ صحیح بخاری میں ہے 2549 میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنا اچھا ہے تم میں سے کسی کا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجا لائے اور اپنے مالک کی خیر خواہی بھی کرتا رہے۔ عبادت میں احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو، پس تم نے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو تم جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ صفائی اور طہارت میں احسان کرنا، صحیح مسلم کی روایت ہے 1520، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بھی پاکی حاصل کرے اور عمدہ طریقے سے پاکی حاصل کرے، پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ہر قدم پر جو وہ رکھتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے، اور اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے، اور اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ وضو اور نماز میں احسان، صحیح مسلم کی روایت ہے 576 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان وضو کرے پس اچھی طرح اپنا وضو کرے اور پھر کھڑا ہو 2 رکعتیں نماز ادا کرے، اس طرح کہ اپنے دل اور اپنے چہرے سے پوری طرح توجہ کرنے والا ہو، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اخلاق میں احسان کرنا، مسند احمد کی روایت ہے 17732، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب تم میں سے عمدہ اخلاق والے ہوں گے۔ حقوق العباد میں احسان کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 9-7، خادموں کی تعلیم و تربیت میں احسان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اسے تربیت دے اور اچھی طرح تربیت دے اور اسے تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ احسان کے فائدے کیا ہیں؟ سورہ النحل آیت نمبر 128 میں ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 56 میں ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ احسان کے سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملتی ہے اور دنیا اور آخرت میں بھلائی ملتی ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 30 میں ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے۔ احسان کے بدلے اللہ کا بندے پر احسان کرنا۔ سورہ الرحمن آیت نمبر 60، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ اس کے علاوہ احسان کے سبب شرح صدر ہوتا ہے اور نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ احسان کی وجہ سے علم اور حکمت ملتی ہے۔ احسان کرنے والا شخص گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ احسان کرنے والا دراصل خود پر احسان کر رہا ہوتا ہے۔ احسان کرنے والے کے لیے مزید فضل ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 58 میں ہے کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے۔ احسان کرنے والے کے لیے عظیم اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 115 میں ہے کہ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو کہ بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ احسان نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے۔ احسان ایمان کا مغز ہے۔ احسان کرنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ احسان کرے۔ تو جو نعمتیں آپ کو دی گئی ہوں ان کو ہمیشہ اس عمل کے ساتھ محفوظ رکھیں کہ آپ پر جو حق عائد ہوتا ہے اسے ادا کریں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں کل بھی ہمارا یہی ٹاپک تھا کہ رشتہ داروں کو خاص کرنے کی وجہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کی اقسام میں سے ایک اہم قسم کو خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں اور اس کے حق میں سستی کرتے ہیں یا اس کو زیادہ کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کی اقسام میں سے رشتہ داروں کو مال دینے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، مومنوں کو اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے دیگر لوگوں کی نسبت رشتہ دار انصاف کے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ دیگر لوگوں کی نسبت احسان کے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس معاملے میں لوگ غفلت کر جاتے ہیں، اور اس لیے بھی اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ احسان کی بہت سی نفع مند اقسام میں سے سب سے زیادہ نفع مند قسم رشتہ دار پر احسان کرنا ہے۔ رشتہ داری نبھانے میں برکتیں ملنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ قیامت کے دن رشتہ داروں کے حقوق کا سوال ہوگا۔ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت 2548 سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی قرابت دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اس نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ اس میں بخل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا اور جسے شجاع کہتے ہوں گے، اسے ایسے آدمی کا توق بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحشا تمام محرمات، تمام نافرمانیاں، زنا بھی اسی میں آتا ہے، تمام کبیرہ گناہ، شرک باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، قتل نہ حق کرنا، زنا کرنا، چوری، عجب اور تکبر، مخلوق کو حقیر سمجھنا اور دوسرے تمام فواحش۔ فحش کا اصل معنی مقبول حد سے تجاوز کرنا ہے۔ ابن عاشور رحم اللہ کہتے ہیں کہ الفحشاء فاحشہ کا اسم ہے اور الفحش مقبول حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں، تو الفاحشہ سے مراد ایسا کام ہے جو اس حد سے آگے بڑھا ہوا ہو جو حد لوگوں کے ہاں مقبول ہو، اور یہاں الفاحشہ سے مراد ہے کہ شریعت میں کسی قول یا فعل کی جس حد تک اجازت دی گئی ہو اس حد سے آگے بڑھ جانا، اور المنکر سے مراد وہ قول یا فعل ہے جس کو شریعت برا سمجھتی ہے اور اس کے واقع ہونے کو اچھا نہیں سمجھتی، اور گویا کہ فاحشہ اور منکر دونوں کو یکجا اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اس میں دونوں کی مذمت کے پہلو کے مختلف ہونے کو ملحوظ رکھا جائے، یعنی اگر وہ زیادہ قابل مذمت ہوگا تو فاحشہ ہوگا اور اگر کم قابل مذمت ہوگا تو منکر ہوگا۔ فواحش کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ فحش کا تعلق قول سے اور عمل سے بھی ہے، گھٹیا باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ تمام چیزیں قول کے فحش سے تعلق رکھتی ہیں۔ عمل سے کیا ہے کہ عمل میں زنا کرنا اور عمل جو ہے وہ قوم لوط والا عمل وغیرہ جیسی برائیاں، اور منکر ہر وہ کام ہے جسے شریعت اور دیگر لوگ برا خیال کرتے ہوں اور اس کے کرنے سے منع کریں۔ فحاشی کی حرمت بیان کی گئی ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 33 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6437، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں ہے، اسی لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ۔ اللہ تعالیٰ فحش کا حکم نہیں دیتا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 28 میں ہے، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ شیطان کا فحش کا حکم دینا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 169 میں ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ فحش کاموں سے بچنے والوں کی تعریف۔ سورہ الشورى آیت نمبر 37 میں، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب بھی غصے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ مومن فحش گو نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تو طعنے دینے والا ہوتا ہے اور نہ لعنتیں کرنے والا، نہ فحش کلامی کرنے والا ہوتا ہے اور نہ گالی گلوچ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی فحش کلامی سے نفرت۔ فحش گوئی سب سے زیادہ قابل مذمت عادت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مومن کے اخلاق میں سب سے زیادہ
قابل ملامت بےہودہ گوئی ہے۔ فحش کلام قیامت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً فحش گوئی کرنا، بتکلف بےہودہ گوئی کرنا، قطع رحمی کرنا، خائن کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھنا علامات قیامت میں سے ہیں۔ فحش کاموں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ فحشہ سے مراد زنا ہے۔ مائک اپنے میوٹ رکھیں۔ فحشہ سے مراد ہے زنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الفحشاء سے مراد زنا ہے۔ فحاشی کی کبھی ترین قسم زنا اور لواطت کے بارے میں آتا ہے۔ سورہ النمل آیت نمبر 54 میں کہ اتأتون الفاحشہ، کیا تم بے حیائی کو آتے ہو۔ اس کے علاوہ سورہ الاسراء آیت نمبر 32 میں ہے، زنا کے بارے میں آتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ ایمان سے محرومی کرنے والا فعل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت 6810 میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، یعنی اگر توبہ کر لیں گے تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت دلانے والا فعل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت 1044 میں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اللہ کی قسم اس بات پر اللہ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ پابندی زنا کرے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والا فعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو تحقیق انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کثرت نہیں ہوگی، اور جب اس میں ناجائز اولاد کی کثرت ہونے لگے گی تو پھر وہ وقت قریب ہوگا جب اللہ کا عذاب ان سب کو گھیر لے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت سے خوف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہوت ہے۔ زانی کی برزخی زندگی میں سزا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے اور پھر عالم بالا لے گئے۔ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے، جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب فراخ تھا۔ نیچے آگ بھڑک رہی تھی، جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھاتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے، لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے۔ اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جنہیں تم نے تنور میں دیکھا تو وہ زناکار تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1386۔ بوڑھے زانی مرد اور عورت کی سزا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے 2575 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ان سے کلام نہ فرمائیں گے، ایک ہے بوڑھا زانی اور مغرور غریب، اور تیسرے نمبر پہ ہے جھوٹا حکمران۔ ان تینوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن نہ بوڑھے زانی کی طرف دیکھے گا نہ بوڑھی زانیہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے ہیں، ان سے بیت الخلاء کی طرح کی بدترین بو آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ والمنکر، ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کر دیا، خواہ زبان کا گناہ ہو یا عمل میں کوئی چیز ہو، اس سے مراد ایسا کام ہے جو نہ شریعت میں جائز ہو نہ ہی سنت میں۔ ایسی برائیاں ہیں جن کا عقل انکار کرتی ہے اور فطرت انسانی بھی انہیں برا سمجھتی ہے۔ گناہوں سے بچنے والے کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ حرام چیزوں سے اجتناب کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں آئے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہو اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو، تو اس کے لیے جنت ہے یا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کبیرہ گناہوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی مسلمان کو قتل کرنا اور میدان جنگ سے رائے فرار اختیار کرنا۔ اسی طرح چھپ کر کی گئی برائیاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کی باریک ذروں کی طرح کر دے گا۔ بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کی حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ والبغی، بغی کے لغوی معنی ہے ظلم کرنا۔ اس نے ظلم اور زیادتی کی۔ لغت میں البغی کے 2 معنی ہیں، ایک ہے طلب کرنا اور دوسرا ہے ظلم و زیادتی اور فساد۔ یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، سورہ کاف میں آتا ہے آیت نمبر 64 میں، ذَلِکَ مَا كُنَّا نَبْغِي، یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے۔ ظلم و زیادتی اور فساد، جب آپ کسی سے معاملہ کرتے ہوئے حد سے بڑھ جائیں تو آپ نے اس پر بغاوت کی ہے۔ البغی کا تعلق انسانوں کے حقوق سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے حقوق سے بھی ہے۔ بغوی یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اور ایک بغی یہ ہے جو کہ بہت خطرناک ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنے میں بغاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ البغی اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا بھی البغی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 ہے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر زیادتی کرنا بھی البغی ہے۔ لوگوں کی جان و مال اور ناموس پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی مخلوق پر ظلم کرنا البغی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی ایک پر ظلم کرنا، ہاتھی سے لے کر ایک ذرے تک، یعنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق پر ظلم کرنا بغی ہے۔ مسلمانوں کی جان اور مال اور عزت کی حرمت ظلم کی ممانعت آئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6706 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ مسلمانوں پر زیادتی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے 20295 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔
معمولی زیادتی پر بھی سزا کا ملنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناحق زمین کا کوئی حصہ بالشت برابر بھی لیتا ہے، اللہ عز و جل اس شخص کو قیامت کے دن اس بات پر مجبور کرے گا کہ وہ اسے زمین تک کھودے ساتوں زمین تک کھودے، پھر وہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کی عزت پامال کرنے کی سزا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میرے رب عز و جل نے معراج عطا کی تو میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کھرچ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو کے در پہ رہتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ کام کروا کر اجرت نہ دینے کی سزا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا مد مقابل قیامت کے دن میں ہوگا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ تیسرا وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2227۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اصلاح کرنے اور نقصان سے بچانے کی نصیحت کی گئی ہے، یعنی تمہیں بیان کر دیا تمہاری اصلاح کے لیے اور تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ ہے۔ وعظ کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ وہ کلام ہوتا ہے جس سے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز جس سے عقل مندوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں وہ ان کے رب کے احکامات اور منہیات ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دعا کی طرف۔ نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی دعا کرنی چاہیے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس فرض یا نفل نماز کے بھی قریب ہوا ہوں، میں نے انہیں ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا ہے، وہ ان میں نہ اضافہ کرتے نہ کمی کرتے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنوبی و خطایای، اللہم انعشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فإنہ لا یہدی لصالحہ ولا یصرف سیئہا الا انت۔ اے اللہ میرے گناہوں اور میری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے اور نیک اعمال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ برے اخلاق سے بچنے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں۔ جس پر کوئی زیادتی کی ہو اس کے لیے دعا کرنا، اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنیہ فانما انا بشر فأی المؤمنین آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعلھا لہ صلاۃ و زکاۃ و قربۃ تقربہ بہا الیک یوم القیامہ۔ یہ پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی دعا، اوپر آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ، دوبارہ بھی سینڈ کر دوں گی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں صرف ایک انسان ہوں، تو جس مومن کو میں تکلیف دوں اس کو برا کہوں، اس پر لعنت کروں، اسے سزا دوں تو اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسا باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو جائے۔ یعنی اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، جس کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں یا جس کی غیبت کی جاتی ہے، ہم اس کے منہ پہ جا کے اس سے معافی نہیں مانگ سکتے، لیکن اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی جانماز کے اوپر بیٹھ کے۔ کیونکہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو جب تک وہ اپنا بدلہ نہیں لے گا تو قیامت والے دن ہمیں جنت میں جانے سے یہ چیز رکاوٹ بنے گی۔ تو جب تک ہم اپنی نیکیاں اس کے حوالے نہیں کریں گے، اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو ہماری بھی بخشش نہیں ہونی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہی
ایسے لوگوں کے لیے اگر ان کے منہ پہ معافی نہیں مانگ سکتے تو کم از کم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی قربت عطا فرمائے ان کو۔ ایک اور دعا ہے ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے کی ہے کہ ربنا اصلح بیننا ووحدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے ہمارے رب ہمارے درمیان اصلاح فرما دے اور ہمیں سلامتی کے راستوں پر چلا دے اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات دے دے اور ہم سے ظاہری و باطنی بے حیائیوں کو پھیر دے۔ کرنے کے کام کیا ہیں ہمارے کہ جن کی ذمہ دار ہم ہیں ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کریں، خواہ وہ چھوٹے بہن بھائی ہوں یا اولاد ہو۔ اپنی اولاد کے درمیان تحفے تحائف دینے میں بھی عدل کو ملحوظ رکھیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں احسان کا رویہ اپنائیں اگرچہ گھر کے کام کاج ہی کر رہے ہوں۔ زندگی کے ہر معاملے میں احسان کا رویہ اپنائیں اگرچہ گھر کے کام کاج کر رہے ہوں۔ جن رشتہ داروں سے ناراضگی ہے ان سے ناراضگی دور کرنے میں پہل کریں۔ اپنی رشتہ داری کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کریں، پھر ان کے ساتھ کوئی اچھی بات شیئر کریں۔ فحش باتیں کرنے سے، فحش لٹریچر دیکھنے یا پڑھنے سے دور رہنا چاہیے، اس کے بجائے قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار میں وقت گزارنا چاہیے۔ منکرات سے بچیں اور جہاں منکر نظر آئے اسے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کریں، ورنہ زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا ضرور جانیں۔ اللہ کرے کہ ہم نصیحتوں کو قبول کریں اور ان پر بھرپور عمل کی کوشش کریں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔